السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بات کریں گے آیت نمبر 6 پر۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ وقت مزید ہوا تو اگلی آیت کو بھی دیکھیں گے، نہیں تو ایک آیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہیں، تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں جو لفظ آیا مومن کے مقابلے میں وہ آیا کافر۔ ہم نے پڑھی مومنین کی خصوصیات۔ اللہ نے سورہ البقرہ کے شروع میں ہمیں بتایا کہ بے شک الذین یؤمنون، بے شک مومن یہ لوگ ہیں جن کی کوالٹیز اللہ نے بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، اب جو لوگ کافر ہیں۔ اب کفر کہتے ہیں انکار کو، لیکن عربی میں کفر کا مطلب، عربی میں نا کافر کسان کو ہی کہتے ہیں، مفلح بھی کسان ہے، کافر بھی کسان ہے۔ کافر وہ کسان ہے جو زمین میں بیج بوتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اس کا خیال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بیج تو تھا، اس نے دبا بھی دیا، لیکن آگے سے اس نے اس کی ٹیک کیئر نہیں کی، اس نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے زندگی شروع ہوگی والی لیکچر میں دعاؤں والا سیشن کیا تھا، اس میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہم سے ہٹا دیجئے، دبا دیجئے، دفنا دیجئے ہماری وہ ساری جو گناہ ہیں، تاکہ ان کا اثر ہم پہ نہ رہے۔ تو کافر ہوتا ہے جو جانے اور جان بوجھ کر انکار کرے، وہ ہے کافر۔ وہ کافر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیٹیگرائز کیا کیا جاتا ہے، ایک مسلمان ایک کافر، کافر سارے کافر، کافر سارے نجس، ایسا نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جس تک حق پہنچا اور حق پہنچنے کے بعد اس نے سن لا، سمجھا، اور اس کے بعد اس نے اس پر عمل نہ کیا، وہ ایمان نہ لایا، وہ حقیقت میں کافر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اور ان کے ایمان نہ لانے کی، ان کے اس کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم لگا دی اللہ نے، ختم کر دیا اللہ نے، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارت پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی دل پر پردہ لگا دیا، کیوں؟ مہر، خاتمہ کر دیا، ختم، ایسی مہر کہ اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی، اگر آپ ان آیات کے ساتھ اس آیت کا موازنہ کریں، اللہ نے کہا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اس کے بعد تقوی کہاں ہے؟ دل میں۔ اب ہر جگہ جو دل کی بات ہو رہی ہے کہ جو مومن ہے وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان آتا ہے، اس کی روح میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چونکہ سنا، اس کو سمجھا نہیں، اس سے اپنے اندر لائے نہیں، اپنے ایمان میں اس کو ڈھالا نہیں، عمل میں نہیں ڈھالا، تو نتیجے میں چونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جتنا بڑا جرم ہوگا اتنا ہی بڑا عذاب ہوگا۔ آگے ہم انشاءاللہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں پڑھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پہلے اللہ نے سننے پہ مہر لگائی اور پھر دل پر۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے پہلے دل پہ مہر لگائی پھر سننے پر مہر لگائی۔ دل پہ کیوں لگائی؟ کیونکہ ان کے دل نے کسی بات کو قبول نہیں کیا،
ان کا دل ہی اڑا رہا کہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ اگر دل نہیں مانا تو اللہ کہہ رہے والا سمہم، اب انہیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ان کو سنانا ہی نہیں ہے، اب یہ ضرورت ہی نہیں کہ ان کو سنایا جائے، کیونکہ ان پہ اس بات کا اثر ہی نہیں ہونا، انہوں نے سن کے بھی انسنا کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر چیز استعمال ہوتی رہتی ہے اور دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں وہ استعمال ہو کے گھٹتی ہیں، انسان وہ واحد ہے کہ انسان جتنا اپنے جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے وہ مزید نکھرتی جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نا، آپ اگر ایک بندے کو 2 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے بیڈ پہ لیٹا دیکھ لیں، جو کبھی لیٹا نہ ہو، وہ جب 2 دن کے بعد اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرا پورا جسم درد کر رہا ہے، ایون وہ لیٹ لیٹ کے درد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو لیٹنے کی عادت نہ ہو، اس کا جسم لیٹنا برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جس بندے کو چلنے پھرنے کی عادت ہے، وہ 2 ہفتے کے لیے اگر اس کو پلاسٹر لگ جائے اور وہ 2 ہفتے کے لیے بیڈ پہ آ جائے اور اسے 2 ہفتے کے بعد اٹھ کے چلنا پڑے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے یا انسان کی کسی بھی صلاحیت کو اگر استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے وہ کمزور ہو جائے گی، آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے وہ جواب دے جائے گی، پھر سارا کچھ ختم، پھر وہ طاقت ختم۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل کا بھی یہی حال ہے، ان کے دل نے نیکی کو قبول نہیں کیا۔ جو نیکی قبول کرنے کی صلاحیت تھی، پہلے وہ کمزور ہوئی، پھر وہ ختم ہو گئی، اور اب وہ صلاحیت اتنی ختم ہو گئی ہے کمزور ہو کے کہ وہ مردہ ہو گئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جب انہوں نے استعمال نہیں کی، دل مردہ ہو گیا، تو اب مردے کے سامنے جو مرضی کرتے ہیں، مردے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مردے کے سامنے آپ روئیں، بندہ مر گیا، آپ رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، آپ اسے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہ کوئی ری ایکشن شو نہیں کرتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس اب چونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی اور ان کی سماعتوں پر بھی، اب یہ سن بھی نہیں سکتے، اس کو جو مرضی سنائیں آپ، اب ان پہ اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیں ہر چیز کا چونکہ تعلق دل سے تھا تو مہر سب سے پہلے دل پہ لگائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن پاک میں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ تو وہ ہے جو رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلم ہیں، ہم تمام لوگ ہم طالب علم ہیں۔ اور استاد اور طالب علم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب استاد پڑھانا شروع کرتا ہے، تعلیم دینی شروع کرتا ہے، شروع میں کم دیتا ہے، شروع میں احکامات کم ہوتے ہیں۔ آپ اگر قرآن پاک کو جیسے جیسے نازل ہوا اور عبادات اور احکامات، آپ دیکھیں شروع میں تربیت پہ زور دیا گیا، شروع میں عقائد پہ زور دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ عبادات پہ دیا گیا، آہستہ آہستہ بتدریج چیزوں سے روکا گیا، ان کے نقصانات بتائے گئے اور پھر بالآخر منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب معلم اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا رہا ہے، بہت طریقہ اس کا سمجھانے کا اچھا ہے، مکی دور دیکھیں نا، جو 2/3 قرآن ہے وہ مکہ میں نازل ہوا، مکی دور میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس میں وہی باتیں رپیٹ ہوئیں، معلم بتا رہا ہے، واضح بتا رہا ہے، اس کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے تعلیم دے رہا ہے، ہر طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ طالب علم کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ پھر رپیٹ کر کے بتا رہے ہیں اچھا دیکھو اللہ ایک ہے، دیکھو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، دیکھو پچھلی قوموں کے قصوں سے عبرت حاصل کرو، بار بار یہی چیزیں رپیٹ ہوئی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی۔ آپ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا قرآن پاک میں کچھ چیزیں جو بار بار رپیٹ ہوئیں، اور معلم کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جو چیز زیادہ ضروری ہے اسے زیادہ ریپیٹیشن کی ضرورت ہے، جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ ریپیٹڈ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اب طالب علم کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اللہ پھر مصرف الآیات، اللہ تعالیٰ آیات کو بدل بدل کے بتا رہے ہیں، دیکھو ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں سمجھ آ رہی، اچھا تو اس مثال سے سمجھ لو۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تماثیل دیں، یہ تماثیل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ ساری تماثیل 12 سال تک دہرائی گئیں، 12 سال تک احکامات کو دہرایا گیا بار 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 بار، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بھی انسان کیا کہتا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا مطلب کیا ہے اس مثال سے؟ طالب علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ مثالوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، مثالوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو جب طالب علم اتنا کٹھور ہو جائے گا تو ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹیچر کا اور طالب علم کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس لائق ہوتے ہیں، آپ اگر دیکھیں نا کہ آپ کا بچہ اگر کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھے کالج میں پڑھ رہا ہے، تو ان کی ٹیسٹ سیریز چلتی ہے،
پڑھا ایک دفعہ دیا جاتا ہے، ایک دفعہ پڑھانے کے بعد ان کے بار بار ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، بار بار رپیٹ کروایا جاتا ہے، تو جو لائک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بار بار کی ریپیٹیشن سے ٹاپرز میں چلے جاتے ہیں، اور جو ماڈریٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بس وہ پرسنٹیج اچھی لے لیتے ہیں، پوزیشن نہیں لے پاتے لیکن اچھے نمبروں سے کراس کر لیتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس نالائق ہوتے ہیں ان کے اگر ہر ٹیسٹ میں جو ہے وہ کم نمبر آئیں گے اور اتنے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ پاسنگ تک پہنچ سکے، تو بجائے اس کے کہ اسکول والے نام بھیجیں بورڈ میں، وہ کیا کرتے ہیں، خود ہی اسٹک آف کر دیتے ہیں آپ کو، وہ اسٹوڈنٹ کو نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے اسکول کی ریپو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ریپوٹیشن ریپو اپنی بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور انسان کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ نے بار بار بتایا، 12 سال تک مکی دور میں اللہ بتا رہے ہیں دیکھو ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے، اچھا ایسے سمجھ نہیں آتی، ایسے سمجھ لو، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ لو۔ 3 چیزیں تھیں، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، قوموں کا تذکرہ، ان پر آنے والے عذاب، اللہ نے بار بار یہ چیزیں سمجھائیں، اور جب وہ نہیں سمجھے اللہ نے کہا چلو بس اب نہیں سمجھنا، اب حد کیا انہوں نے کر دی، انہوں نے کہا ہم سمجھیں گے بھی نہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہاں آ کے اللہ نے مور لگائی ہے، پھر جب ان کا انکار اتنا بڑا کہ وہ رسول کو قتل کرنے پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ راضی ہو گئے، معاملہ جب حد سے بڑھ گیا، معاملے میں گنجائش ختم ہو گئی، اللہ نے کہا اب میں نے اختتام کر دیا، اب توبہ کی گنجائش ختم۔ اور یہ اس ٹائم کے جو کافر تھے نا، جو موجود تھے، یہ خاص ان کے لیے تھا۔ ابھی کوئی شخص اگر سنے گا اور عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے دل پر بھی مور، ایک وقت ہوتا ہے نا آپ کسی کو سناتے رہیں سناتے رہیں سناتے رہیں، لوگ سنتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ سننا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہاں بس پتہ ہے ہمیں، رہنے دو آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ختم سے ہی لفظ تھا خاتم النبیین، ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی مہر لگ گئی کہ اب کوئی گنجائش نہیں کسی نبی کے آنے کی، تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اب ان کی آنکھوں پر کیسا پردہ ہے کہ وہ دیکھیں بھی تب بھی انہیں پتہ نہیں چلے گا، اب حق انہیں مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا، اور ان کے اس اتنے بڑے جرم کی بہت بڑی سزا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بھینس کے آگے بین بجانے والا حال ہے۔ اب چونکہ آیت اتنی سخت تھی، تو یہاں پر اتنی آیت سخت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب مکہ والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی مکہ، مکہ کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ سب نے شاید سنا ہی نہیں، کچھ نے سنا کفر کر دیا، کچھ نے شاید غور سے ہی نہ سنا ہو، اگر غور سے سنا ہوتا تو بعد میں خالد بن ولید جیسے لوگ نہ نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان پر مہر لگائی جنہوں نے واضح کھلا کھلا چیلنج کر دیا، ہم نہیں مانتے، جو جو کرنا ہے کر لو، تو آپ انہیں جو مرضی سمجھائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ جو لفظ آیا غشاوتن، پردہ ہے، غشاوت جملہ اسمیہ ہے، خاص پردہ، اللہ نے ایسا پردہ لگا دیا کہ وہ چاہیں بھی تو وہ نہیں سن سکتے، ایک تو وہ چاہتے ہی نہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور اب اگر وہ سننا چاہیں گے بھی اللہ انہیں نہیں سنوائے گا، ان کا قصور اتنا بڑا، انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کی جان کے دشمن بن گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے تھوڑی چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے کہا بس اب تمہاری سرکشی حد سے بڑھ گئی، اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جس قوم کی سرکشی حد سے بڑھتی ہے میں اسے سزا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں موجود تھے انہیں سزا تو نہ مل سکی، لیکن اللہ نے پھر سزا انہیں کیا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا، مہریں لگا دیں، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اب وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے، اب وہ جو گاڈ گفٹڈ چیز تھی نا، جو اللہ نے اپنی طرف سے تحفتاً سب کو دی، آپ اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی لیے بار بار دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا ہدایت کے بعد، ہم نے سن لیا، ہم سن کے کفر نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب ہم سنتے رہتے ہیں اور سننے کے بعد جب ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ باتیں مجھے پتہ ہیں، آپ کہیں جا کے لیکچر دیں نا، اور آپ کہیں جا کے یہ بات کریں دیکھو ہر معاملے میں صبر کتنا ضروری ہے، سارے کہتے ہیں ہاں صبر کا ہمیں پتہ ہے،
ہمیں کوئی نئی بات بتائیں. اور ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے دورہ قرآن ہو یا تفسیر کلاس ہو یا ترجمہ کلاس ہو، اینڈ پہ کوسچن کیا کیے جاتے ہیں، اچھا بتائیں مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، اچھا بتائیں زکوٰۃ کتنی ہوگی، اچھا. اور وہی سوال ہوتے ہیں جو ہر سال رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، سیم سوال ہوتے ہیں اور کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا. آپ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی درس میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ جا کے کوسچن کر سکیں اور سوال کر سکیں. درس پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا، درس کے بعد کوسچن آنسر سیشن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے جو پیٹرن دے رہے ہیں قرآن سمجھنے کا، اگر آپ جیسے جیسے ہماری سورہ البقرہ چلے گی نا، سورہ البقرہ کے موضوعات اتنے جامع ہیں کہ یہی پھر پورے قرآن میں رپیٹ ہوں گے. اگر ہم سورہ البقرہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں پورے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم جو باتیں عمل کی ہیں انہیں پیچھے کر دیتے ہیں. ہم جب کوئی درس ہوتا ہے تو ہم اس درس میں وہ بات سنتے ہیں جو نئی ہو. اب نیا دین میں کیا ہوگا؟ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں، آپ کو صبر کرنا نہیں آتا، آپ سے لوگوں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم غصے کو پی نہیں سکتے، ہم تحمل مزاج نہیں ہیں، ہم امانت دار نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ اخلاقی کوالٹیز نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں. تو ہمارا حال یہی ہونا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. ہمیں پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، ہمیں پتہ ہے سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہے زنا بدکاری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چوری نہیں کرنی، لیکن یہ ساری کام ہو رہے ہیں نا. آپ کسی کو کہیں کہ دیکھیں آپ صبر کیا کریں، آپ کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے قرآن پاک کو اور طرح سے لیا. ہمارے ہاں اکثر قرآن پاک کو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے، بس شروع میں بچپن میں بچے کو ایک دفعہ قرآن پڑھا لیں ناظرہ، قاری صاحب بٹھا لیں گے، کسی باجی کے پاس بھیج دیں گے قرآن ناظرہ. اچھا قرآن ناظرہ پڑھ لیا، 6 کلمے آ گئے، نماز آ گئی، اس کے بعد بس ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دین اتنا ہی ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھنا شروع ہوگا تو فوراً آ جائے اچھا دادی اماں بن رہی ہو، عالمہ بن رہی ہو، حافظہ بن رہی ہو، یہ وہ. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیسک تعلیم ہے وہ 5 نمازیں ہیں، 6 کلمے ہیں، اور اس کے بعد روزے تو ہمارے بچے الحمدللہ رکھ ہی لیتے ہیں. تیسری چیز ہے ایک دفعہ ناظرہ پڑھا دو، اس کے بعد جہاں کہیں قرآن خوانی ہوگی بچے کو بھیج دو، پارہ پڑھنا آتا ہے نہیں آتا بس بات ختم. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نماز سکھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی نہیں اپنے بچوں کو بتایا کہ دیکھو قرآن میں جو پڑھے ہو وہ کیا ہے، جو نماز تم پڑھتے ہو اس نماز کا ترجمہ کیا ہے، وہ نماز حقیقت میں ہے کیا، ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں. ہم یہ باتیں نہیں کرتے. اور جب یہ باتیں کسی درس میں کی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں، کوئی نئی بات بتائیں، ہاں یہ پتہ ہے. اور یہ پتہ ہونے کے باوجود ہم پہ کیوں اثر نہیں کرتی. ایک نیا بندہ جو نیا جو ہے وہ نیا اسلام لاتا ہے، نو مسلم جو ریورٹڈ ہوتا ہے، اس کو فکر ہے کہ اس کی نماز رہ گئی تو اللہ گناہ دے گا، اس کی نماز رہ گئی تو اللہ پکڑے گا. اور ہم جو گھروں میں مومن گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارا حال یہ ہے ہم کہتے ہیں آواز دے رہے ہیں بچوں کو اور بچے کہتے ہیں اچھا نا ماما پڑھ لیتے ہیں، اچھا پڑھ لیں گے نا، نماز ہی ہے نا، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا 4 فرض ہی تو پڑھنے، اتنی کیا پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں. ہمارا حال یہ. تو ہم سن کے بھی نا ہم پہ وہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں قرآن نہیں اترتا. تو یہ جو لفظ ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے کہ پھر سماعتیں بھی نہ سن سکیں. اور جب ہم سنیں گے نہیں تو ہم عمل کیا کریں گے. ہر چیز کا تعلق سماعت اور بصارت سے ہے. سماعت پہلے کیوں آئی؟ قرآن ریٹن تو نہیں آیا تھا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین زبانی لے کر آئے. مصحف کی ترتیب تو بعد میں بنی، مصحف کی جو ہے وہ لکھائی تو بعد میں ہوئی. پہلے تو زبانی آیا قرآن. اور زبانی قرآن آنے کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ سن کے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، سن کے جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم سنیں گے ہی نہیں، ہم سمجھیں گے ہی نہیں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ہم اگر اپنی آنکھوں سے
حقیقتوں کو سمجھیں گے نہیں پھر پردہ آ جائے گا۔ ہمارے سامنے حقائق ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہنیں بہنوں پہ ظلم کر رہی ہیں، بہنیں نندوں کے ساتھ، اچھا ساس بہو، بہو ساس، میاں بیوی، بیوی میاں، ہمارے رشتوں میں ہی پیار محبت نہیں، ہم اپنی امت سے کیا محبت کریں گے؟ ہم اپنے خاندان سے کیا محبت کریں گے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ہی محبت نہیں کر سکتے؟ ہمارے دل میں گنجائش ہی نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کسی بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہوا برداشت کریں۔ ہمارے دل تو یہ بات نہیں برداشت کر سکتے، اچھا امی آپ مجھے اتنی اہمیت نہیں دیتی، آپ فلاں باجی کی بات بہت سنتی ہیں، فلاں بھائی کی بات بہت سنتی ہیں، ٹھیک ہے، اب میں تو آپ کی بیٹی نہیں ہوں، مجھے تو آپ کہیں سے پکڑ کے لائی ہوں گی۔ ایسے سوال ہمارے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کسی سے محبت، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیلنس نہیں رکھنا چاہیے، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر قدرتی طور پر دل کا جھکاؤ، والدین کا جھکاؤ ایک بچے کی طرف ہو، باقی بچے تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ آپ تو ہم تو آپ کی اولاد ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہیں آپ ہمیں، ہم والدین کو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے ایک بیسک اسلوب دے رہے ہیں، دل کو نرم رکھو، سنو گے غور سے تو پھر تم اس بصارت کی آنکھ سے دیکھ سکو گے جو حقیقت میں مومن کو مطلوب ہے، وہ آنکھ جو وہ بات دیکھ لے، وہ سمجھ لے جو اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم کوئی لاس ہوتا ہے تو کیوں الحمدللہ نہیں کہتے؟ ہمارا کام ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دعا بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی نقصان ہو جائے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کوئی بات نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف چلی گئی، مصیبت آ گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ آپ اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیں، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں کا رونا رو 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 کے ہم کہتے ہیں بس اللہ کو تو میں ہی ملی تھی، اللہ کو تو میں ہی ملی تھی، اور اللہ کی جب ہم اتنی ناشکری کریں گے نا، تو یہ جو کافروں کا حال تھا، انہوں نے ناشکری کی، اسلام آ گیا، نبی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بتا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور یہ سننا سمجھنا نہیں چاہتے، یہ بات پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے کہا آپ جو مرضی کر لو، اب نہیں توبہ ملنی، اب کچھ نہیں۔ اور یہ آپ کو اتنی ڈیٹیل میں نے کیوں بتایا، یہ صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے کہ ان کا گناہ کیا تھا۔ یہ جو آیا نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا بہت بڑا گناہ تھا۔ کیا گناہ تھا؟ انہوں نے اللہ کی رحمتوں کو اور نعمتوں کو دیکھ کر ناشکری کی۔ تو آپ اور میں اپنے لیے ایک ڈائری میں اصول لکھ لیں، اللہ کی کوئی بھی نعمت جو مجھے ملی میں اس پہ شکر کروں گی، اور جو نعمت مجھ سے چھن گئی میں اس پہ بھی اللہ کا شکر کروں گی۔ اے اللہ الحمدللہ تیری چیز تھی، تو نے دی اور تو نے لے لی، میرا کوئی زور نہیں، بس تو مجھے صابر رکھ۔ اور ایک دعا اور بھی کیا کریں، اے اللہ مجھے تو اپنی تقدیر پہ راضی رہنا سکھا، اللہ تو مجھے اپنے فیصلوں پہ راضی رہنا سکھا، راضی برضا کر دے مجھے اپنے ہر فیصلے پر جس میں میرا بس نہیں چلتا، جس میں میرا اختیار نہیں چلتا۔ جب ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہیں کرے گا، مہر تبھی لگے گی نا جب دل سخت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جب دل سخت ہو جائیں گے پھر کان بھی قبول نہیں کریں گے، پھر ہماری آنکھیں بھی نہیں سمجھیں گی، ہمیں حقیقت نظر ہی نہیں آئے گی کہ اس میں مصلحت کیا تھی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا میں آپ سے قصہ شیئر کروں اور پھر میں اپنی بات مکمل کروں گی۔ ہمیں بعض دفعہ مصلحت کا پتہ نہیں چلتا۔ میری چھوٹی سسٹر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ سفر کرنا تھا اور ان کی گاڑی رات 12:30 کی ٹائمنگ تھی اور شدید سردی، اور وہ لوگ مطلب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سیٹس پہلے بک کروا دی جاتی ہیں، انہوں نے سیٹس بکنگ کروا دی، اور جب وہ وہاں پہنچی ہیں اور وہ رکشے میں وہاں پہنچی اور شدید ٹھنڈ تھی، راستے میں بچوں کو بھی ظاہر ہے 12:30 کا ٹائم، رات کو بہت ٹھنڈ لگی، اور وہ جب وہاں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کی جو گاڑی کی سیٹس تھیں وہ ہم نے ایک اور فیملی کو دے دیں، کہ ان کا وہ بہت زیادہ لوگ تھے اور بس آپ کی ہی والی سیٹس کم پڑ رہی تھیں، تو وہ آپ کی 3 سیٹس ہم نے ان کو دے دی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، ان کو 5:30 بجے صبح پھر 5:30 بجے والی گاڑی کے ٹائم کی سیٹس ملی۔ اب جب وہ دوبارہ بچوں کو لے کے گھر گئے اور صبح پھر آئے تو نا اس کا موڈ بہت آف ہوا کہ مجھے اتنی پریشانی ہوئی، ظاہر ہے بچے بھی تھے، ٹھنڈ بھی تھی۔ خیر جب وہ آئے تو انہیں اگلے دن مارننگ والے ٹائم میں جب وہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ جو رات کو گاڑی آئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 7 کے 6 بندے واللہ عالم ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی مصلحت، جب اللہ آپ کو اذیت نہ دینا چاہیں، وہ تھوڑی اذیت، وہ رکشے کی ٹھنڈ بہتر تھی موت سے۔ اللہ نے بھی زندگی دینی تھی تو اللہ کیسے موت دیتے تھے؟ اللہ نے کی ہوئی بکنگ ہوئی ہوئی سیٹس ہوئی ہوئی اور وہ نہیں آ پائے،
تو یہ بعد میں جو ہمیں مصلحت سمجھ آتی ہے نا، یہ جو وقتی شکر ہوتا ہے، آپ وقتی طور پہ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ اللہ اس میں تو بہتری ہوگی، اور وہ بہتری پھر اگلے دن گاڑی میں آ کے پتہ چلی اچھا یہ بہتری تھی کہ رات والی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، شکر اللہ تو نے مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ رکھا۔ تو دیکھیں اللہ کی بہت سی باتیں، یہ تو چلیں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ بات تو سامنے کی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے، اور پھر پتہ چلتا ہے اچھا وہاں آگ لگ گئی، وہاں چوری ہو گئی، وہاں ایسے ہو گیا، آپ شکر کرتے ہیں اچھا اللہ شکر ہے تیرا کہ مجھے اس مسئلے سے تو نے نکالا، مجھے اس آزمائش میں تو نے نہیں ڈالا۔ تو یہی زندگی کے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک ہمیں انہیں سمجھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔